ہوتے ہیں اور اسلام بڑوں کے احترام کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد نبی ہے لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا، جو شخص بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے نہیں روکتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو طلبہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کی تکریم کا خیال رکھتے ہیں اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے اساتذہ کی عزت اور وقار کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ وغیرہ اسلامی تاریخ کے نمایاں لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کی زندگی اساتذہ کے ساتھ خوبصورت تعلق سے عبارت تھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں تو جا بچا ہمیں ایسی مثالیں ملیں گی جو روشنی کے ایسے مینار کے مانند نظر آتی ہیں جن سے انسانیت آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ استاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر و عظمت لازم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ آیت صاحب دلیل ہے کہ جو شخص علم دین سے بہرور ہو، اس کے لیے کوشاں ہو، اس کے حق میں نعمت الہی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی مملکت کے باوجود ان کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا۔ ایک جگہ ارشاد نبی ہے فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت ثابت پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہے۔ استاد معاشرے کا وہ ستون ہے کہ جس کے بل پر معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اگر یہ ستون کمزور ہونے لگے تو معاشرے کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ معلم کا فرض سب فرائض سے زیادہ مشکل اور اہم ہے کیونکہ ہر طرح کی اخلاقی، تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی خرید اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کی ترقی کا سر چشمہ اس کی محنت ہے۔ بلا شبہ معلم ایک ہماگیر رہبر و رہنما ہوتا ہے جو ایک بچے کو بتاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کا اصلی مالک کون ہے، وہ کس کی غلامی کا پابند ہے اور کس کا احترام کرنا ہے۔ وہ ساری وہ ہستی ہے جو کائنات و موجودات اور تمام مخلوقات کی خلقت اور مصدیت کے اثر سے نکال کر خیر و سلامتی کی راہ پر گامزن کیا۔ معلم کا پیشہ تو ہے ہی پیغمبرانہ۔ استاد ہر شخص کی کامیابی میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت پر ہے ہوگی جتنے بھی عظیم رہنما، ڈاکٹر، سائنسداں، مفکر، مبلغ گزرے ہیں ان کو اس مقام تک پہنچانے والا کوئی نہ کوئی معلم تھا۔ سامعین کرام، طلبہ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اساتذہ سے استفادہ کرتے ہیں، اساتذہ ان کی ذہنی پرورش کرتے ہیں، وہ ان کے محسن ہیں اور نجابت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محسن کے سامنے انسان کی نگاہیں جھکی رہیں۔ اپنے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رہبر بھی ہے، ہمدم بھی ہے، غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہے، ہمدم بھی ہے، غمخوار ہمارے، استاد قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ آخر میں دعا کو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اساتذہ کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق فرمائے اور انہیں ان کی کوششوں اور کاوشوں کا بہترین صلہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے عبدالفتاح خان وغیرہ مسلمان۔ اب ان کے بعد میں عامر خان امین احمد مسلمان کو دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان اور سب ہندو مسلمان چل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سب موبائل چلوانے، سب موبائل چلوانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كان من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام و مہمانان اعزام اور اندریبان جامعہ، آج کے اس سالانہ تقریری انعامی مسابقہ میں مجھے جس موضوع کا مکلف کیا گیا ہے